اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ ابواب البر کا تسلسل جاری و ساری ہے، ان میں سے 20واں، 21واں اور 22واں حکم انہی آیات میں ہے، یعنی 21ویں، 22ویں اور 20ویں، 21ویں اور 22ویں کا حکم ہے، اور وہ قسم کے متعلق ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، نہ بناؤ، اور لا نہیں، تجعلوا بناؤ، یعنی اور نہ بناؤ، اللہ رب العالمین کے اسم گرامی کو، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کو، عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، نشان بنایا ہوا ہے، بس فضول قسمیں کھاتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نام کی قسمیں کھا رہے ہو۔ ایمان، یمین، قسم، ایمان اور ایمان یہی فرق ہے۔ اچھا دیکھیے، قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں یمین لغو، فضول قسم، اور دوسرے نمبر پر ہے یمین غموس، غموس کی معنی ڈوب جانا، یعنی گناہ میں ڈوب جانا، اور تیسرے نمبر پر ہے یمین منعقدہ، وہ قسم جس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، وہ قسم واقع ہو جاتی ہے، منعقدہ واقع ہو جانے والی۔ تو سب سے پہلی قسم یمین لغو، فضول قسم، جیسے لوگ فضول قسمیں کہتے ہیں، بس بات بات پہ قسم 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 قسم، یہ لغویات ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ان کا گناہ تو نہیں ہے، یمین لغو کا گناہ نہیں ہے، لیکن اولا بھی نہیں ہے، بہتر بھی نہیں ہے بار بار بات بات پہ۔ اللہ رب العالمین عظیم ہے، بہت عظیم ہے، اللہ رب العالمین خالق کل کائنات ہے، اللہ رب العالمین بزرگ و برتر ہے، قدرت و شوکت والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنہ ہیں، نام نامی، اسم گرامی ہے، تو ان کی بھی قدر کریں۔ ایسے فضول ہر بات پہ بس اللہ کا نام لے رہے ہیں اور قسمیں کھا رہے ہیں، تو یہ فضول قسمیں مت کھایا کریں، خلاف اولا ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسرے نمبر پر یمین، یہ تو یمین لغو تھا، فضول قسم، اور دوسرے نمبر پر یمین غموس ہے، ڈوب جانا گناہ میں، جھوٹی قسم کھا لینا، ماضی کے متعلق ایسے کہہ دینا کل فلاں بندے کے میں ساتھ تھا، اللہ کی قسم میں ساتھ تھا، حالانکہ وہ ساتھ نہیں تھا۔ یا وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ساتھ نہیں تھا اس کے، حالانکہ وہ ساتھ تھا، تو جھوٹ بول رہا ہے نا۔ جھوٹی قسم کھانا، اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسم کھا لینا، اس کا گناہ ہے، کیونکہ جھوٹ بولا نا، جھوٹ کا تو ویسے ہی گناہ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک تو یہ کہ اس نے جھوٹ بولا، بہت بڑا گناہ کیا، گناہ کبیرہ، اور گناہ کبیرہ کے ساتھ قسم بھی کھائی تاکید کے ساتھ، یعنی اگلے کو باور کرانے کے لیے قسم بھی کھا لی، جھوٹی قسم، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں یمین غموس، گناہ میں ڈوب جانا۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی کفارہ نہیں ہے، لیکن گناہ بڑا ہے، اس کا بہت بڑا گناہ ہے، ایسے جھوٹی قسمیں مت کھایا کریں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے یمین منعقدہ، وہ قسم جو منعقد ہو جاتی ہے، جس کا باقاعدہ کفارہ بھی دیا جاتا ہے، وہ مستقبل کے لیے ہے۔ قسم کھاتا ہے بندہ، مثلا قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں
کہ میں کل روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، قسم بھی اچھی ہے، اور دین کے بارے میں اس نے ایسی بات کر دی کہ اللہ کی قسم ہے میں کل روزہ رکھوں گا، تو کل اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر وہ کل روزہ نہیں رکھے گا تو وہ منعقد ہے، پھر تو اس کی قسم کھائی ہوئی نا۔ بے شک وہ بعد میں روزہ رکھ لے، لیکن اس نے قسم کھائی ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، اور کل وہ روزہ نہیں رکھے گا تو یہ یمین منعقدہ ہے، اس پر کفارہ واجب ہے۔ کسی بھی بارے میں نے مثال دی ہے، کوئی بھی آنے والے مستقبل کے لیے قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نہیں جاؤں گا، میں کل کہیں نہیں جاؤں گا، وہ کل جاتا ہے تو پھر وہ ہو گیا نا، قسم منعقد ہوگی، تو لہٰذا وہ کفارہ دے گا۔ کفارہ اس کا کیا ہے؟ اس کا کفارہ یا تو وہ غلام آزاد کرے، ایک غلام آزاد کرے، یا تو وہ 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا دے۔ اگر وہ نہ غلام آزاد کر سکتا ہے نہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے تو تیسرے نمبر پر اس کو 3 روزے رکھنے ہوں گے، لگاتار 3 روزے رکھے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ بناؤ اللہ رب العالمین کو، یعنی اللہ کے ناموں کو، اللہ کے نام کی قسم کھا کے اس کو نہ بناؤ عرضتاً، نشانی، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنے قسموں کے لیے نشانی، بس زبان ہلی ہوئی ہے، عادت ہو گئی ہے بات پہ قسم۔ یہ جو بندہ ہر بات پہ قسم کھاتا ہے نا، وہ اپنا اعتبار بھی کھو بیٹھتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ویسے قسمیں کھانے والا بندہ ہے۔ بھائی قسم اس وقت کھائی جاتی ہے کہ جب، تاکہ جیسے اللہ کے رسول نے بھی قسم کھائی ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اب اللہ کے رسول ایک زبردست بات بتانے والے ہیں اور اس کی اہمیت بتانے والے کی عظیم چیز ہے، تو یہ قسم ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر ہر بات پہ قسم کھانا درست نہیں ہے، تو اس لیے اس سے بچ کے رہو۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، نہ بنو اللہ کو، اللہ کے ناموں کو، عرضۃ لِأَيْمَانِكُمْ، نشانی اپنے قسموں کے لیے۔ اور آگے فرمایا ان تبروا وتتقوا وتصلحوا، یہاں لا حذف ہے، اللہ تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا، مطلب یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ تبروا، کہ میں آمدن نیکی نہیں کروں گا، عجیب قسم ہے، ولا تتقوا، میں پرہیزگاری اختیار نہیں کروں گا، ولا تصلحوا، اور میں لوگوں کی اصلاح بھی نہیں کروں گا۔ عجیب قسم ہے، لوگوں کو مجبور کرتے ہیں، نیک بندہ ہے بھائی، وہ لوگوں کا تصفیہ کرتا رہتا ہے، اصلاح کرتا رہتا ہے، 2 بندے لڑتے ہیں، جا کے ان کا تصفیہ کرتا ہے، ان کو ملاتا ہے، گلے ملاتا ہے، ان کو بھائی بناتا ہے، تو چلتے جناب کیا ہوا، اس پر کیس آ گیا، بیچارے پر وہ خود پھنس گیا، اب جناب غصہ آ گیا اس کو، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آئندہ کسی کی اصلاح نہیں کروں گا، کسی کا تصفیہ نہیں کروں گا، تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو، تمہارا تو کام اچھا تھا، تمہارا مقصد بھی بہترین تھا، لیکن وہ غلطی تو اگلے کی ہے کہ انہوں نے آپ کو مجبور کر دیا، تو اس پر صبر کرو، اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر دے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قسم کھا لو تو اپنی قسم توڑ دو اپنی قسم، بے شک کفارہ دے دو، قسم توڑ دو۔ اور اسی طرح پرہیزگاری، متقی پرہیزگار شخص ہے، وہ جناب کیا ہوا کہ لوگوں نے اس کو اتنا تنگ کر دیا کہ بس اب وہ قسم کھاتا ہے کہ بھائی میں تقویٰ بھی اختیار نہیں کروں گا۔ نہیں بھائی، لوگوں کے کہنے سے آپ تقویٰ کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ ان کو کہنے دو۔ لوگ تو نیکی کو گالی بناتے ہیں، تو پھر لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو کہنے دو۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اللہ رب العالمین کی اتنی زیادہ عبادت کرو، اتنی زیادہ کثرت سے عبادت کیا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھے۔ لوگ تو کہیں گے نا، نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو تو کہتے ہیں یہ پاگل ہے، بولنے دو ان کو۔ لہٰذا غلط قسم نہ کھاؤ کہ میں اندر تقویٰ اختیار نہیں کروں گا، یا تبرو، نیکی، میں اندر نیکی نہیں کروں گا۔ ایک بندہ نیکی کرتا رہتا ہے، بھائی جناب وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو اٹھا کے اسپتال لے گیا، پھنس گیا بیچارہ،
اسپتال پہنچنے پہ جناب رپورٹ درج ہوئی کہ کون ہے، یہ بندہ لے آیا، اس کو پھنس گیا اس طرح سے کہ ابھی وہ جان چھڑانا مشکل ہو گیا. بڑی مشکل سے جناب بیچارہ کئی سالوں کے بعد یا کئی مہینوں کے بعد جان چھڑائی اس نے. بس کیا کرتا ہے، قسم کہتا ہے کہ میں آئندہ نیکی نہیں کروں گا. بھائی کیوں نیکی نہیں کرتے؟ کر لو نیکی. وہ الگ بات ہے کہ آپ پھنس گئے، سوچ سمجھ کے کیا کرے. آج کل اللہ معاف کرے حالات بہت خراب ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ یہ قسم مت کھایا کرو کہ اللہ تبرکی میں نیکی نہیں کروں گا. وَتَّقُوا وَلَا تَتَّقُوا میں اور وَتُصْلِحُوا کہ میں آئندہ کسی کی اصلاح نہیں کروں گا. نہیں، اس طرح قسمیں مت کھایا. اگر ایسی قسم کھا بھی لیے تو اپنی قسم توڑ دو، اس کا کفارہ ادا کرو. اور پھر حدیث میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے بھی اتنی قسم کھائی تھی کہ میں فلاں بندے کی جو پرورش کرتا تھا آئندہ نہیں کروں گا. تو یہ آیت اتری تو سیدنا صدیق اکبر نے دوبارہ اپنی قسم توڑ دی اور باقاعدہ طور پر پھر نان نفقہ دینا شروع کر دیا. اور اللہ کے رسول، بخاری شریف میں بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں انشاءاللہ کے لفظ بھی اس میں ہے کہ میں انشاءاللہ ایسی بات اگر میں کروں اور اس میں میرا فائدہ ہو، میں ایسی قسم کھا لوں کہ پھر اس کو توڑنے میں میرا فائدہ ہو، دینی فائدہ ہو، تو میں وہ قسم توڑ دوں گا، کفارہ ادا کروں گا. تو لہٰذا اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی ہے اور بعد میں دیکھتا ہے کہ بھائی اس قسم کے توڑنے میں میرا فائدہ ہے، جیسے ایک بندے نے قسم کھائی میں بھائی سے بات نہیں کروں گا، میں ماں سے بات نہیں کروں گا، قسم کھا لی، وہ بھائی کو توڑ دو اپنی قسم. یہ کیا غلط قسم کھائی ہوئی ہے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں تم اپنی قسمیں توڑ دو، کفارہ ادا کر لو اور پھر نیکی پہ لگ جاؤ. وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ لوگوں کی اصلاح کرتے رہو. واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ تو تمہاری نیت کو جانتا ہے، اللہ تمہاری فریاد کو سنتا ہے. تو لہٰذا تمہیں دین پہ چلنا چاہیے. اگر کسی غلط فہمی کی وجہ سے قسم کھائی ہو تو اس قسم کو توڑ دے. اچھا، اب آگے اگلی آیت میں ایک اور قسم ہے، اس کو کہتے ہیں ایلا. بلکہ وہ اگلی آیت میں ہے، پہلے یمینی لغو کے بارے میں ہے. فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو، ہاں نہیں پکڑتا، لا نہیں یؤاخذ پکڑتا، کم تمہیں اللہ پاک، اللہ پاک تمہیں نہیں پکڑتا ہے، گرفت نہیں کرتا اللہ پاک تمہاری، باللغو فی ایمانکم، لغویات والی قسموں میں. باللغو، لغویات، فضول قسم، جیسے لوگ قسم کھاتے رہتے ہیں، اللہ قسم اللہ قسم، ان چیزوں میں تمہیں اللہ پکڑتا تو نہیں ہے. فی ایمانکم تمہاری قسموں کے بارے میں. اللہ قسم میں وہ چائے کے لیے قسمیں کھا رہے، میں پیسے دوں گا. روٹی کھا لی دو دوستوں نے، قسم. اور پھر ابھی تو ایسے لوگ فضول لوگ ہیں تو بس زن طلاق تک پہنچ جاتے ہیں. او بھائی خدا کا واسطہ ایسا نہیں کرو، چائے تم پی لو اور قصور تمہاری بیوی کا ہے، اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا، اس کی زن طلاق کی بات کرتے ہو. یہ فضول قسمیں مت کھایا کرو. بے شک اللہ تمہیں ان میں پکڑتا نہیں ہے، لیکن فرمایا اولا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. اللہ رب العالمین بہت عظیم ہے، اللہ کی قدر کرو. ہر چیز میں اللہ کے نام کو مت انوالو کیا کرو. آگے فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ہاں وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، لیکن تمہیں پکڑے گا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، اور لیکن پکڑے گا تمہیں، بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، جو تمہارے دل کرتے ہیں جان کر. غیر اختیاری تو الگ چیز ہے نا، جان کر اختیاری طور پر قسم کھاتے رہتے ہو، تو اس چیز سے اللہ تمہیں پکڑے گا. کفارہ نہیں ہے بے شک، لیکن گناہ ضرور ہے. تو لہٰذا فضول قسمیں مت کھایا کرو. واللہ غفور حلیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، حلیم بردبار ہے. اللہ تو بردبار ذات ہے، تو معاف کر دے گا. لغویات میں تو محتاط رہیا کرو. اب ایلا کے متعلق ہے، للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ. کیسے ایلا؟ یہ بھی ایک قسم ہے. یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. یہ قسم کھا لی اس نے. اب اس کی چار قسم. اس نے قسم کھا لی اور قسم میں وقت مقرر نہیں کیا. وقت مقرر نہیں کیا، بس ایسے صرف یہ ایلا کیا نے، قسم کھا لی کہ میں اپنی بیوی سے قربت نہیں کروں گا، اور اس دوران 4 مہینے گزر گئے. اچھا، دوسرے نمبر پر وقت مقرر کیا 4 مہینے،
کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ 4 مہینے تک اپنی بیوی سے قربت نہیں کروں گا، اور تیسرے نمبر پر 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھا لی۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ کوئی وقت مقرر نہیں، 4 مہینے وقت مقرر کیا یا 4 مہینے سے زیادہ وقت مقرر کیا، یہ 3 قسمیں۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ وقت مقرر کیا لیکن 4 سے کم، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں چوتھے نمبر پہ تو والے تو پھر مسئلہ نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں بیوی سے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تیرے قریب نہیں آؤں گا 1 مہینے تک، 2 مہینے تک، 1.5 مہینے تک، 20 دن تک، 1 ہفتے تک، یہ قسم کھا لی، تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ امیر ہے تو کوئی ایسا بات نہیں ہے، رجوع کر لے، اپنی قسم ختم کر دے، اس کا کفارہ ادا کر لے، پیسے والا ہے، 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا دے، یا ان کو لباس پہنا دے، یا 3 روزے رکھے اگر غریب ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کو صبر کرنا چاہیے، مہینے کی قسم کھائیے، مہینے تک صبر کرے، مہینے کے بعد بس پھر اس کی قسم ختم ہو جائے گی، اس کا تو مسئلہ نہیں۔ مسئلہ شروع کی جو 3 قسمیں ہیں کہ وقت مقرر نہیں کیا، 4 مہینے کا وقت مقرر کیا، 4 مہینے سے زیادہ کا وقت مقرر کیا، اب یہ کیا ہے؟ اب اس کو چاہیے کہ دیکھو 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لو۔ اگر 4 مہینے کے اندر اس نے رجوع کر لیا، رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قربت حاصل کر لی، اب اس پر صرف کفارہ ہے، اور تو کچھ نہیں ہے نا، اس پر صرف کفارہ ہے۔ اس پر کفارہ یہ ہے کہ جناب وہ غلام آزاد کرے، آج تو کل تو غلام نہیں ہے، کوئی قیدی رہا کر لے، یہ بھی ہے۔ اور اگر جناب دوسرے نمبر پر وہ 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنا دے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، غریب ہے، تو پھر 3 روزے رکھ لے، ٹھیک ہے، یہ کر لے۔ اگر یہ کر لے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس نے نہیں کیا، اس نے 4 مہینے پورے کر لیے، 4 مہینے تک اس نے قربت نہیں کی بیوی سے، اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق اب واقع ہو گئی، اب کیا ہے؟ اب اس سے پوچھا جائے گا کیا مراد ہے تمہاری؟ اگر وہ کہے گا میری مراد یہ صرف ایسی قسم کھا لی تھی، بس یہی مراد ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک طلاق تو واقع ہو چکی ہے، لہٰذا محتاط رہے آئندہ کے لیے، اب نکاح جدید کر لے، اور باقاعدہ مہر بھی مقرر کر لے، بس 2 گواہ، اپنے گھر کے بندے 2 گواہ کے سامنے نکاح جدید کر لے، اور نکاح مہر بھی مقرر کر لے، تو آئندہ محتاط رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اس کی مراد ہے طلاق، 4 مہینے کی قسم اس لیے کھائی ہے، طلاق مراد ہے اس سے، تو بس پھر اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی، اور وہ عدت پوری کر لے، کہیں اور وہ بیوی اس کی نکاح کر لے، اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے ایلا کا۔ اس لیے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ ایلا کرتے ہیں، ایلا یہی اسی کو کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے قربت نہیں کروں گا، من نسائہم، اپنی بیویوں کے ساتھ، تربص 4 اشہر، اور وہ روک کے رکھتا ہے اپنے آپ کو 4 مہینے، 4 مہینے تک، 4 مہینے سے پہلے اس کو چاہیے کہ رجوع کر لے۔ اگر 4 مہینے تک وہ رجوع نہیں کرتا ہے تو آگے فرمایا فَإِنْ فَاؤُوا، اگر وہ رجوع کرتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ قسم ہے نا، اگر مقرر نہیں کیا تو پھر قسم بھی نہیں ہے نا، اگر وقت مقرر کیا ہے تو پھر اسی مسئلے میں تو اس میں کفارہ ادا کر لے، بس یہی ہوگا۔ اور اگر 4 مہینے اس نے پورے کر لیے، پھر ایک طلاق واقع ہو جائے گی، تو پھر بھی رجوع کر لے، نکاح جدید کر لے، مہر مقرر کر لے، اور اگر اس کا ارادہ طلاق کا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔